السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدایت کا مطالبہ ہم سب کا ایک ہی جیسا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اس میں آپ کی ڈگری سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے قرآن حفظ کر لیا، قرآن کا حفظ کرنا علم ہے کہ ہدایت؟ علم ہے۔ علم کے زیادہ ہونے سے ہدایت کی گارنٹی نہیں ملتی۔ ہدایت کا راستہ آسان ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ کے پاس معلومات ہے جس کے ذریعے آپ ہدایت لے سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس اصل میں ہدایت ہے۔ آپ کے پاس معلومات ہے، ہدایت اور چیز ہے۔ ہدایت مانگنی پڑتی ہے، ہدایت کبھی آپ اون نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ اللہ نے شکر ہے مجھے پچھلے سال ہدایت دے دی، اب میری دعا ہے کہ میری باقی فیملی کو بھی ہدایت دے دے، کیونکہ مجھے تو دے دی، اب میری جیب میں ہے، ان بیچاروں کو بھی مل جائے تو ان کا بھی بھلا ہو جائے۔ میرے ذہن میں کبھی نہیں آئے گا کہ میں ہدایت کے اسکول سے تعلیم مکمل کر چکی، ڈگری لے چکی، میری ہدایت کی ڈگری ہے، اب بیچارے یہ مسکین، اب ان کو دینے کی ضرورت ہے۔ یہ بات کبھی میرے ذہن میں آئے گی نہیں، کیونکہ ہر نماز میں اپنے آپ کو کیا یاد دلاتی ہوں کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہدایت کی۔ نمازیں ہماری کم سے کم 5 ہیں، کچھ گھنٹوں کے وقفے سے۔ کیا سکھایا جا رہا ہے اور نماز کی اصل کیا ہے؟ یہاں تک کہ حدیث قدسی میں فاتحہ کو صلاۃ کہا گیا ہے، فاتحہ کو ہی نماز کہا گیا ہے۔ یہ جو نماز کی بنیاد ہے وہ فاتحہ ہے، اور اس میں سے جب میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہی ہوں، اس کا مقصد کیا ہے کہ ظہر کی نماز ہونے لگی ہے، ظہر کی نماز کے بعد عصر تک میں نے بہت سے فیصلے کرنے ہوں گے، چھوٹے اور بڑے۔ ادھر دیکھوں یا نہ دیکھوں، یہ کروں کہ نہ کروں، یہ کہوں کہ نہ کہوں، یہ جواب میسج میں بھیجوں کہ نہ بھیجوں، اس کے بارے میں کسی سے اور بات کروں کہ نہ کروں، یہ فیصلے ہی کرنے ہوتے ہیں نا۔ تو ہر لمحے میں کہ جو میں نے فیصلے کرنے ہیں، ہر لمحے کے لیے یا اللہ مجھے ہدایت دے، اور یہ جو ہدایت طلب کرنے کا جو جذبہ ہوتا ہے یہ کچھ گھنٹوں میں سوکھ جاتا ہے، اور پھر نماز کا ٹائم آیا تو پھر کیا پوچھا؟ ہدایت دے دے میرے رب۔ اب مغرب تک جو فیصلے کرنے ہیں انشاءاللہ ان میں ہدایت ہوگی، امید ہے کہ ہدایت ہوگی اگر دل سے مانگی ہے تو۔ اس کے ساتھ ایک اور بات یاد آ گئی، مانگنے میں فرق ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ پانی لا دیں اور آپ بھول گئے اور اس کو بھی کوئی فرق نہیں پڑا، اس نے مانگا تو تھا لیکن کوئی بہت ایمرجنسی کی سچویشن نہیں تھی، اور ایک شخص آیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بہت پیاس لگی ہے، پانی دے دیں پلیز، پھر آپ کوئی اور کام نہیں کرو گے، کسی موسم پہ یا کسی اور چیز پہ بحث نہیں کرو گے، بلکہ کہو گے اچھا میں ابھی لے کے آتی ہوں۔ جس طریقے سے انسان مانگتا ہے نا، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کتنی ضرورت ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں نماز میں اور ہم کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مانگنے میں رویہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ کے بچے آپ کے پاس آئیں اور کہیں مجھے 500 چاہیے، مجھے 1000 چاہیے، جس طریقے سے مانگ رہا ہے دینے کا دل نہیں چاہتا، ایسے مانگتے ہیں، ایسے بات کرتے ہیں، یہ تمیز ہے بات کرنے کی؟ پھر آپ بچے کو تمیز سکھاتے ہیں، تمیز سے پوچھا جاتا ہے، ادب سے پوچھا جاتا ہے۔ آپ نماز میں کھڑے ہو کے اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ ایک بھی ورڈ کی سمجھ نہیں آتی، اور ساتھ ہی اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں، اس کو تو تمیز سکھا دی کہ کس طرح سے مانگتے ہیں، اور خود ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اگر ہم ہدایت کے واقعی پیاسے ہیں، جیسے ہم پیاسے ہوتے ہیں اور ہم پانی مانگتے ہیں، اور واقعی ہمیں دل سے پیاس ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہے ہیں، اور جب تک ہم دل سے نہیں مانگیں گے تب تک اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیں گے۔ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ صرف الفاظ ہی رہیں گے جو ہم دہراتے رہیں گے۔ یہ ہے اہدنا۔
اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مانگنے کی، اور اللہ تعالی ہم سب